اچھا ٹھیک ہے، تو اے اللہ کے نبی میں 2/3 کی وصیت کر دوں؟ 2/3 ہمارے پاس جتنی بھی پراپرٹی زمین و جائیداد ہے اس کے 3 حصے کر کے 2 کو میں صدقہ کر دیتا ہوں اور 1 حصہ چھوڑ دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یعنی 3 حصے کرتا ہوں، 3 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دوں، 3 حصے کر دوں، 2 بھاگ صدقہ خیرات کر دوں اور 1 رکھ لوں۔ بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سعد تم ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو۔ دیکھ رہے ہیں، 3 بھاگ میں سے 2 کو غریبوں مسکینوں میں بانٹ دو اور 1 اپنے پاس رکھنا ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ کے رسول سارا بھی نہیں بانٹ سکتا ہوں، 2/3 2/3 بھی نہیں؟ آپ نے کہا نہیں، تو ٹھیک ہے اے اللہ کے نبی پھر ایسا کرتا ہوں، آدھا روک لیتا ہوں اور آدھا صدقہ کر دیتا ہوں، آدھا غریبوں مسکینوں میں بانٹ دیتا ہوں، آدھے کی وصیت کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے سعد تم آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے ہو۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید سنا نہیں ہوگا یہ سب واقعات۔ آدھا جتنی زمین و جائیداد تمہارے پاس ہے، جتنی بھی دولت تمہارے پاس، آدھا بھی وصیت نہیں کر سکتے، اور جبکہ وہ مرض الموت میں، سعد ابن ابی وقاص بیمار ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں ہم صدقہ خیرات کر دیں اور اللہ قبول کرے، لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ پورا نہیں کر سکتے ہو، 2/3 نہیں، 2/3 بھی نہیں، دوسرا 3 حصے میں سے 2 حصے نہیں، آدھا بھی نہیں۔ تب حضرت سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا میں 1/3 1/3 یعنی 3 حصے کر دوں اور 2 حصہ اپنے پاس رکھ لوں اور 1 حصہ میں صدقہ و خیرات کر دوں، وصیت کر دوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہاں اے سعد ابن ابی وقاص تم 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے آپ نے اجازت تو دے دی 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ بھی زیادہ ہے، یعنی کچھ اور کم کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اگر نہیں تو 1/3 کی کر سکتے ہو۔ یہ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ مرتے وقت وہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں، جہیز میں پیسہ نہیں لٹا رہے ہیں، باراتیوں پہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، آتش بازیوں میں پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، دڑے سٹے پر پیسہ خرچ نہیں کر رہے ہیں، مال حرام پر اور حرام چیز میں نہیں لٹا رہے ہیں، حرام چیز پر نہیں لٹا رہے ہیں، بلکہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کو دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، اتنا کر سکتے ہو، اتنا نہیں کر سکتے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب دین کے کاموں میں تم حد سے زیادہ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے ہو، وہاں اسراف جائز نہیں ہے۔ وسلم آپ کو پوری دنیا کو چمکانے والا سراج منیر بنا کر بھیجا ہے۔ سراج منیر، آسمان والا سورج بھی سراج ہے اور اللہ کے رسول کو بھی سراج کہا گیا ہے۔ فرق کیا ہے؟ آسمان پر جو سورج چمکتا ہے اس کو اللہ نے سراج منیر نہیں کہا اور محمد رسول اللہ کو سراج منیر کہا ہے۔ آسمان پر جو سورج چمکتا ہے اس کو اللہ نے سراجا وہاج کہا ہے، وجعلنا سراجا وہاجا۔ اللہ نے کیا کہا؟ چمکنے والا سورج، اور محمد رسول اللہ کو کیا کہا؟ سراج منیر، چمکنے والا سورج۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ آسمان کا سورج صبح نکلتا ہے، شام کو ڈوب جاتا ہے، لیکن محمد بھی سورج ہیں، لیکن ان کی روشنی دن میں بھی رہتی ہے اور رات میں بھی رہتی ہے، ان کی تعلیم دن میں بھی چمکتی ہے اور رات میں بھی چمکتی ہے۔ یہ سورج جب رات کے اندھیرے میں چھپ جاتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ مغرب اور عشاء اور فجر میں بھی یاد کیے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات فجر اور عشاء اور مغرب میں بھی چلتی ہے۔ یہ سورج جب آسمان سے نکلتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم کر دیتا ہے۔ محمد رسول اللہ کو جب نبوت کا سورج دیا گیا، نبوت دی گئی، تو گناہوں کا اندھیرا مٹ گیا۔ یہ سورج رات کا اندھیرا مٹاتا ہے، محمد رسول اللہ گناہوں کا اندھیرا مٹاتے ہیں۔ یہ سورج رات میں آب و تاب
آپ کے ساتھ نکلتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ستارے چھپ جاتے ہیں، پھر ستاروں کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی محمد رسول اللہ جب نکلے اور آخری نبی کی حیثیت سے آئے تو سارے نبیوں کی تعلیم منسوخ ہو گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نبی نہیں ہے۔ جب سورج چمکتا ہے تو ستاروں کی روشنی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے جب محمد رسول اللہ آ گئے تو اب دوسرے پیغمبروں کی کتابوں کی اور ان کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ سورج کے بعد اب چراغ کون جلائے گا؟ سورج کی روشنی کے ہوتے ہوئے ہنڈا کون جلائے گا؟ سورج کی روشنی کے بعد پھر آپ کا لیمپ اور آپ کا لالٹین کی روشنی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ اس لیے سراج منیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہی کا اہم سور واجنی، میں سورج کی طرح ہو رہا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے سب کے لیے روشن سورج بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تو احمد ہو گیا، اور محمد گنو۔ اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم، موہ مد اندھکارم میں نے الگ الگ پڑھا ہے۔ موہ مد اندھکارم، ہندو بھائی اس پر اعتراض کر سکتے ہیں کیونکہ اچارن یہ نہیں ہے، پروننسیشن یہ نہیں ہے۔ پروننسیشن کیا ہے اس کو میں اب پڑھ رہا ہوں۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکہ، موہ مداندھکارم ناشم، محمد کے دا کو آ سے ملایا جائے گا اور کھینچا جائے گا، موہ مداندھکارم ناشم، لیکن اس کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو یوں پڑھا جائے گا اگیان ہیتو کرت موہ مد اندھکارم ناشم، الگ الگ پڑھیں گے۔ جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اور جب ملا کے پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، الف گر جائے گا، الف گر جائے گا۔ ذالک الکتاب الگ الگ پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب ملائیں گے تو الف گر جائے گا۔ ایسے ہی الگ الگ پڑھیں گے تو آ لکھا جائے گا، اور جب ملائیں گے تو آ گر جائے گا، لیکن پروننسیشن اور معنی وہی ہوگا۔ اگیان ہیتو کرت، جب ساری جہالت عام ہو جائے گی، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور لا علمی جہالت اپنے عروج پر اونچائی پر ہوگی، اس زمانے میں محمد آئیں گے۔ اگیان ہیتو کرت موہ مداندھکارم، اس اندھیرے میں محمد آئیں گے۔ موہ مد اندھکارم ناشم، محمد کے آنے کے بعد اندھیرا ناش ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ کے آنے کے بعد اندھیرا مٹ جائے گا۔ موہ مد اندھکارم ناشم، محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اندھیرا چھٹ جائے گا۔ ہتدو، وہ سب کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں گے، وہ سب کے ہتکاری بنیں گے۔ دیتے وویکا، اور بڑے ہی دیالو ہوں گے، سب پر دیا اور کرپا کرنے والے ہوں گے۔ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے کتنا اندھیرا تھا، اس اندھیرے پر ایک نظر ڈال لیجیے آپ۔ نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں اتنا اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا تھا کہ لوگ اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی ماں کو ہی اپنی بیوی بنا لیا کرتے تھے۔ لڑکے نے دیکھا میرا باپ مر گیا، میری ماں خوبصورت ہے، کوئی دوسرا میری ماں سے نکاح نہ کر لے، چادر لیتا تھا اور اپنی چادر اٹھا کر اس کو باہر نکالتا تھا اپنی ماں کو، اور لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا، اے محلے والوں، گاؤں والوں سنو، کیا یہ میری چادر ہے اور میں نے یہ چادر اپنی ماں کے اوپر ڈال دی ہے، آج کے بعد یہ میری ماں نہیں ہے، میں نے اس کو اپنی پتنی بنا لیا ہے۔ اس اندھیرے کی کوئی کلپنا کی جا سکتی ہے؟ اس اندھیرے کی کوئی کلپنا کی جا سکتی ہے؟ ماں کو اپنی بیوی بنا لینا۔ جوا اتنا کھیلا جاتا تھا، جوا اتنا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیٹی
जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। शराब इतनी पी जाती थी, शराब इतनी पी जाती थी, सीरतुन नबी पढ़ी अल्लामा शिबली की, इतनी शराब पी जाती थी कि उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे के हलक में अपनी पिस्तान का दूध नहीं डालती थी, शहद लेकर उसके हलक में उसकी जबान पर नहीं लगाती थी। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता था तो शराब के कतरे उस बच्चे के मुंह में डाले जाते थे, शराब उसकी पहली खुराक बनाई जाती थी, शराब उसके मुंह पर उस बच्चे के हलक में डाली जाती थी। यह अरब का वातावरण था, यह माहौल था मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले। इसलिए शराब को एकदम हराम नहीं करार दिया। आप कुरान को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बड़े बड़े सहाबा ने कहा, अरे अल्लाह के रसूल शराब से बड़े नुकसान हो रहे हैं, इसको हराम कर दीजिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, नहीं, ये लोग अभी नए नए मुसलमान हो रहे हैं और शराब जो बच्चा पैदा होता है उसको पिलाई जाती हो, इतनी जल्दी कैसे छोड़ देंगे ये लोग। ऐसा ना हो कि मैं शराब को हराम कर दूं और लोग इस्लाम छोड़कर भाग जाएं और शराब न छोड़ पाएं।